دیکھو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کا مطلب ہی ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ابھی کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا، یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے نہ جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا ویسے ہی نفلی، تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی. بیان ایسا پوجا پوجا سا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا، تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا، آج بڑا ٹائٹ بیان ہوا. جب چیز بھی رہا تھا، زور بھی لگا رہا تھا، تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا بجھا ہو جاتا ہے. یہ جو میرا خیال ہے عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ، نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا. کوئی میں اصولی بات، کیونکہ ویڈیو تو پھیل رہی ہے، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، اصولی بات. اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں آپ. نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے، وہ یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ گھر میں رہیں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہے ہیں نا بہت تیزی کے ساتھ اپنی بیگم کی، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے، شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار، بھابھی دکھا رہا ہے. یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے، اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، آپ آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں، سب دنیا میں جائیں گی تصویریں، تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی، سب ماشاءاللہ ویل ڈن، بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی، اپنی والی دکھا نہیں رہا، کیوں چھپائے گا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے، 40 سال کی خاتون سے، 50 سال کی خاتون سے. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں، آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے، یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے، یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی کے پاس، کپڑے، گاڑی، ایکسپوز ہوتا ہے نا، نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے، کتنے کی خریدی ہے بھائی؟ بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے، کالر والا لوچے کیے ہوئے. پینٹ کہاں سے لی تو نے؟ یہ کرتا کہاں سے خریدا؟ یہ شرٹ کہاں سے خریدی؟ عامر لیاقت سے کڑائیوں والا کرتا ادھار لیا ہے تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے، باہر لے کے گھومتے ہیں، بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے، ایک دروازے سے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. اتنے لمبے چوڑے تڑنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہے، وہ گھر کی زینت ہے. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا، دنیا کی زینت، گھر کی زینت ہے. وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے، وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے، اللہ کی رحمت ہے، اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے، وہ دنیا کی زینت بولتے کیوں نہیں؟ وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے، اس کو نمایاں کرنا ہی میری وائف ہے، ان سے ملی ہے. بھائی تمہاری وائف ہے، تم ہی مل لو ان سے. بھائی ہم اپنی وائف سے ملیں گے، سمجھ رہے ہو نا. لوگ نہیں، اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے، یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا. پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈڈ ہوئے، پھر ہوتے 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 بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے، پینلٹی ہوتی ہے، 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی. چھپانی ہے تو بھائی پردہ کرانا ہے، دکھانی ہے تو پھر آپ کو بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے.
وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا خاتون کا، مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے، سوری لڑکیوں سے، شکر ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا۔ یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا، یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے، آپ رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں؟ لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے، میں 70 سے وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں ہے، جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھئی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہوگی۔ تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، ان کو چاہیے ماڈرن آدمی، گھمائے پھرائے، پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے، لبرل ہو، برقے کی بات ہی نہ کرے، دوپٹے کی بات ہی نہ کرے، وہ گھماتا پھراتا۔ دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں۔ ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے، انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا، کہتی ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو، تو وہ خاتون کہتی نہیں 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 نہیں، عالم سے نہیں، وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم۔ تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے۔ بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے، جائز تفریحات جتنی بھی ہیں، نہ کوئی عالم اس سے روکے گا نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا، اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا۔ صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے، بس اتنی پابندی۔ اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے، اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا، مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے، تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں، وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں۔ اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے، وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرے گا۔ وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی، اس سے ہاں 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 ہو کر کے بات کرے گا، فری ہوگا بہت زیادہ۔ آپ کو تکلیف ہوگی میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں، بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے؟ آپ جب اسے منع کرو گی بھئی یہ تمہاری کیا لگتی ہے، تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ، کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک۔ کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلموں میں ہیروئنز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ سب جانتے ہو کیا رہا ہے ہمارے۔ اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں، میں تو فون اٹھانا چھوڑ دیا نا میں نے، لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے اپنے گھریلو مسائل۔ اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے ساس بہو کے جھگڑے، اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان سے گپ شپ ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی، بیوی کوئی اور ہے، سلام دعا اپنی کلاس فیلو سے ہو رہی ہے۔ اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں۔ گپ شپ کس سے ہو رہی ہے؟ ان سے ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا انہوں نے، یوں گھما دیا، اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے، اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا موبائل کو، یوں گھما دیا۔ اتنی بدگمانیاں یار، یہ پہلے ہوتا تھا؟ پہلے یہی ہوتا تھا یار، چائے کا نہیں پوچھتی، آٹا نہیں گوندتی، کھانے کا نہیں پوچھتی، میرے ابا کا خیال نہیں کرتی، میرے ماموں کو نہیں پوچھتی، یہ مسئلے تھے پہلے، یہ قابل برداشت تھے۔ اب جو ہو رہے ہیں یار، یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے، شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے۔ تو یہ خطرناک، اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں خدا کے بندو، شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو، گھریلو عورت سے نکاح کرو، پاک دامن عورت سے نکاح کرو۔ بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے، تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے؟ اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے، وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا، وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے۔ یہی تو مسئلے چلے ہیں نا ان کے، جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا، انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے، تو کیا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے حال پہ ترس کھاؤ، جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو، وفادار لڑکی، باپ کے گھر سے نکل کے کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے۔
اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ماننا ہے مانو، نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو. ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی، تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے، تمہیں ایسا چاہیے انگلش، تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. تو جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا. اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے، تمہارے سامنے مل رہا ہے، چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنے میاں سے، لیکن یہ تو ہوگا. وہ کہہ کے چلے گئے دنیا سے، انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں، نوٹ کر لیں، یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی، قرآن کے الفاظ دیکھو نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنی پیاری آیت ہے. پاکیزہ مردوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں میں، پاکیزہ عورتوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ مردوں میں، اور ناپاک مردوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک عورتوں میں، ناپاک عورتوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک مردوں میں. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح کرے. آپ کو جس قسم کی لیڈیز میں رغبت ہو رہی ہے، اس بات کا قوی امکان ہے، خدا نخواستہ میں کسی شخصیت پہ الزام نہیں لگا رہا، ہر آدمی کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر رغبت غلط عورتوں میں ہو رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے آپ خود کیا ہے، غلط ہے. اور کسی عورت کو رغبت اگر غلط آدمی میں ہو رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ عورت کیا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اپنے گھروں کو بچاؤ، پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو، اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ انسان کے بچوں سے شادی کیا کرو. گھریلو گھر پھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ، وہ تو نارمل ہے نا، ہمیشہ سے کوئی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں کچھ ناکام ہوتی ہیں، لیکن آج جن بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس بیسس ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ پہلے زمانے میں مرد بد اخلاق ہے تو عورت نے طلاق لے لی، بیوی خدمت نہیں کرتی ہے، ماں کو پوچھتی نہیں، ان بیسس پر. اب تو اللہ کی پناہ ہے بھائی، ایسے خطرناک معاملات کی بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جب آپ بتاؤ میرے پاس ایسے کیس آئیں گے، ہم تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، اور میرے سامنے فون پہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ہنس ہنس کے. کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا یورپ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری وائف کے لڑکوں سے دوستی ہے، یعنی وہ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے، میں منع کر رہا ہوں، بات نہیں مان رہی. تو میں نے کہا یار جب تم منع کر رہے ہو کہ فلاں سے بات نہ کرو، یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیورس دے دو. کہتا ہے یار میں ڈیورس دوں گا تو مجھے آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑے گی اس کو، کروڑوں روپے کے پیسوں سے، اور بچے بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے، تو میری بیٹیاں بھی پھر یہی کچھ سیکھیں گی، تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی ایسا کرو پراپرٹی پاکستان میں لے آؤ ساری اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا کہہ رہے میرے سامنے ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ماروں گا تو پھر پولیس آئے گی، تھپڑ مارنے پر بھی پولیس ہے وہاں پر، تو بیگم کو تھپڑ ماروں گا کون آئے گا، پولیس آئے گی، تھپڑ کیوں مارا. اب پولیس کو بتاؤ کہ بھائی وہ فلاں سے بات کر رہی، پولیس تھوڑی یہ باتیں ماننے کی، یار تھپڑ کیوں مارا. تو اب بیچاروں کی حالت آپ خود سوچو یار، آدمی کیا کیا کرے یار ایسے. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو بیچارے کو مشورہ دے رہا ہوں، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا اپنی پراپرٹی یہاں لے آؤ، پھر انہوں نے کہا نہیں اب ایسا لا بن چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بینک پہ ہوگی نا وہاں سے گورنمنٹ اٹھا لے گی پیسہ میرا. تو اب میں کیا کہتا ہوں اس کو، آپ مجھے بتاؤ نا کیا. مجھے یہی آیا خیال کہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، وہ تو قابل ترس تھا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اب سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. سمجھتے ہو، شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں ہے، بہت زمانہ ایڈوانس ہو گیا، اور مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. تو ابھی سے جو جلدی کر لو، جو پردے والی باحیا ہے ان کو چاروں کو اپنے نگاہ میں لے آؤ، جلدی نا سب کو، تاکہ جتنی اچھی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں جتنے اچھے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو، بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے، شارٹ. سب کی 4 ہو چکی ہوں گی، تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا، مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی خواتین کو بھی چاہیے جو اچھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں، جو ٹک ٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، شریف خاندان کے، کما رہے ہیں گھر میں، ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، انکوائری کرو، جہاں ملے فوراً کیا کرو، بولو بھائی شادی کرو، خود ہی آفر کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اور اچھی اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں، پھر جو جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں، دفعہ ہمیں کیا کرنا ہے اس. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں، یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو،
देखो इनमें किसी को भी सच्चा ना करार दिया करो जब भी कोई इल्जाम लगा रहा हो। हमारे यहाँ ये होता है तलाक के बाद या मियाँ बीवी में जब इख्तलाफ होते हैं, शौहर बीवी पे जो मर्जी इल्जाम लगा दे लोग मान लेते हैं, औरत शौहर पे जो मर्जी इल्जाम लगा दे लोग मान लेते हैं। ये गलत है। आपके पास कोई दलील नहीं है किसी के सही या गलत होने की। एक औरत ने इल्जाम लगाया मेरा मियाँ यूं है तो मेरा मियाँ यूं है, आपको हमें नहीं पता तेरा मियाँ कैसा है, हम तेरे कहने से नहीं मानेंगे। इस तरह मर्द कह रहे हैं मैंने इसको इसलिए तलाक दी, ये तो ऐसी थी ये तो वैसी थी, हमें क्या, हमने को हमारे पास कोई गवाह नहीं है भाई। क्योंकि जब किसी का इख्तलाफ होता है हमारे मुआशरे में उसूल ये है कि मियाँ बीवी दोनों अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे को जितना गंदा कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू मुआशरे में रहे हैं, अरबों में जब तलाक होती है ना, आप अभी भी सऊदी अरब जाके तहकीक कर सकते हैं, अरबों में जब डिवोर्स होती है तो क्यों दी, वो कहेगा मेरा मसला है भाई, मैं हमारी बन नहीं रही थी मैंने तलाक दे दी। औरत से कहा जाए कि तुमने शौहर से तलाक क्यों ली, वो कहेगी भाई मेरी बन नहीं रही थी। इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाते। तो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिले थे, अगर अलग हो गए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका घरेलू मसला है। लड़की की भी फौरन शादी हो जाती है तलाक के बाद, मर्द को भी फौरन रिश्ता बोलो ना क्या हो गया मिल जाता है। लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को जलील करने की, कीचड़ उछालने की चंदा जरूरत नहीं होती, अरबों में नहीं होती। कितने वाकयात हमारे अपने रिलेटिव रहते हैं सऊदी अरब में, बताते हैं यार वो डिवोर्स हुई, हमारी फुप्पो ने बताया एक खातून अरब खातून को तलाक हुई, मैं उनके पास गई, मैंने कहा भाई तुम्हें सुना है तलाक हो गई, तो क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं बस वो हमारा आपस का मामला था, वो दे दी डिवोर्स, मैं इद्दत के बाद कहीं और कर लूंगी, इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो क्यों दी तूने, क्यों दी अपनी बीवी को, लोग उसका खून चूस लेते हैं। उसको लगता है कि मैं मुआशरे में मुझसे ज्यादा गंदा और गलीज इंसान दुनिया में कोई नहीं है, लिहाजा वो अपनी इज्जत हर आदमी की नेचर है अपनी इज्जत बचाता है, लिहाजा फिर वो बीवी में ऐब निकालेगा, भाई ये तो ऐसी औरत, तौबा, ऐसी चुड़ैल कायनात में इससे ज्यादा गलीज औरत पैदा हुई नहीं है। इतना गंदा करेगा ना उसको आदमी कहेगा कमबख्त पहले क्यों नहीं दी, इतनी लेट क्यों दी है तूने, और तलाक क्यों दी, चाबू क्यों नहीं मार दिया। औरत से आप पूछेंगे उसको पता है मुझ पे तलाक का धब्बा लग गया। अब अगर मैंने कहा भाई हमारा मसला था, बस वो नहीं रह सकते थे हम, अल्लाह की हुदूद पे कायम ही रह सकते थे, अलग हो गई, मैं कहीं और करूंगी, ना 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 ना, तुम सही नहीं हो तभी तो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट होगा वरना किसको होती है तलाक। इतना उसको रुस्वा करते हैं उस बेचारी औरत को, उसकी मजबूरी है कि अपने शौहर पे इल्जामात लगाए, समझते हो, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपनी इंसान को अपनी इज्जत पहले प्यारी होती है। वो कहते हैं पहले अपना दिफा करो, और औरत तो हमारे मुआशरे में वैसे ही मजबूर है, उसको पता है अगर मैंने शौहर पे इल्जामात नहीं लगाए तो मेरी दोबारा शादी नहीं होगी। लोग कहेंगे जब इतना अच्छा था तो तलाक क्यों दी उसने तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बुराई है। तो इसलिए उसके जिम्मे अब ये लाजिम है कि अपने शौहर को वो गंदा करे, ये ऐसा था, वो जितने इल्जामात लगा सकती है वो लगाती है। और मजीद सोने पे सुहागा ये कि अगर ये अदालत के जरिए तलाक हो रही है तो फिर वकील समझाते हैं औरत को, वकील समझाते हैं देखो तुम्हारा शौहर पे जो है ना, क्योंकि केस मजबूत करना है ना खुला का, तो 2 नंबर आदमी है, तुम्हें उससे जान का खौफ है, ये लिख दूं, वो खुद बता रहा होता है कि तुम्हें कत्ल भी कर सकता था, हाँ लिख दो भी कत्ल भी कर सकता है, अच्छा नशा भी करता है, हाँ डाल दे भाई नशा भी करता है, कितनी चर्स पीता है, 10 पुड़िया रोजाना खत्म कर देता है। ये वकील समझा रहे होते हैं उसको, मारता भी है, कूटता भी है, लड़कियों से भी नाजायज ताल्लुकात हैं, फाशी भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, इतना गंदा कि इतना गंदा तो शैतान नहीं है। एक साहब मेरे सामने किसी की बुराई कर रहे थे, मियाँ बीवी में तलाक हुई ना, वो लड़की वालों की तरफ से थे, तो वो अपने दामाद की बुराई कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, जो बहुत ज्यादा हो गई ना। मैंने कहा यार इतना गंदा मेरा ख्याल है इस कायनात में कोई भी नहीं होगा, तो फिरौन से भी आपने आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा इतने गंदे जो है ना इत्तेफाक से भी नहीं पैदा हो सकते, समझ रहे हैं ना, यानी इतना गंदा आदमी ऑर्डर पे बनवाया तो शायद जा सकता है कि बाकायदा आप उसमें गंद भर भर के ऐसी चीज डिजाइन करो, किसी कंपनी को ऑर्डर दो, खुद ब खुद जो पैदा हो रहे हैं ना नेचुरल तरीके से, वो गंदे होते हैं, वो बहुत बुरे भी होते हैं, इतने बुरे नहीं होते, कोई 2-4 तो खूबियां होंगी ना उसके अंदर। तो ये मार्केट में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो वकील फिर उसको बताता है कि ये भी इल्जाम डाल दो, मारता भी है, सिगरेट से जलाता भी है, नशा भी करता है, लड़कियों से भी ताल्लुकात हैं। अब क्या होता है कि हमारी कौम के पास चूंकि फालतू टाइम के अलावा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की सबसे बड़ी खूबी ये कि हम दुनिया के फारिग तरीन लोग हैं। जब हमारे सामने मियाँ बीवी के ऐसे केसेस आते हैं, हम कहते हैं लड़की ने शौहर पे ये इल्जाम लगाए, आंख बंद करके मान लेते हैं। हम कहते हैं अबे ये तो ऐसा है, अबे ये तो ऐसा, अबे इसकी बीवी ने तो खुद बताया कि ये कर रहा था,
اس کی بیوی نے بتا دیا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا ہے کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی، وہ تو روتے ہوئے بتایا ہے اس نے، تو رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے، بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے؟ اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے۔ ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کے میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے، وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے، اس کو اپنی عزت بچانی ہے۔ اب بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا، پہلے ان سے انٹرویو لیا، آپ نے کیوں طلاق دی؟ کہہ رہے یار بہت اچھی تھی، بہت نیک تہجد گزار تھی، اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہ کہے گا؟ بولو نا۔ یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب بولو بھائی، ہو گئی، دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، بہت سو کی ناکام، ختم قصہ، کہانی ختم۔ پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے، ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی، مجھ سے چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا، اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی۔ اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈ شپ رکھو، شادی نہ کرو۔ فرینڈ شپ ٹوٹتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا؟ لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی، اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا، اداکارہ تو پھر ایسے ہی ہوتی، اس طرح کے الزامات، اور پھر شوہر پہ بھی الزامات۔ تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے، شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی؟ بولو نا۔ دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر کیا، طلاق کو مشکل بنا دیا۔ انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا یار ہم اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا بھائی، اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی، یہ ہمیں ستانا شروع کیا، ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا، ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے، دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی، تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ۔ تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی، اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں۔ تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو، نہیں رجوع کرنا 2 آپشن ہے، محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو۔ کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں ہے؟ امساکم بمعروف، امساک کہتے ہیں روک لو، بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے، الزامات نہیں لگانے، اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو میں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی، تسریحم باحسان، چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے، الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے، یہ الو کی پٹھی، یہ ایسی، یہ ویسی، یہ ایسی، یہ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ تسریحم باحسان، احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا، یعنی اچھے بھی نہیں، بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئے نہ معاشرے پہ آئے۔ عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا، مہر پورا دینا ہے، جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو واپس نہیں لینا ہے۔ لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے۔ کوئی تم سے آ کے پوچھے کیوں چھوڑا، بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتا ہے، پرانے والے سے رابطہ کرتا ہے، آپ نے کیوں طلاق دی، پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی۔ پرانے والے کے ذمہ بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے وہ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نئی کھوپڑی میں آ رہی ہے، تو اس کو آسان بناؤ، امساکم بمعروف، تمیز سے رہو، تسریحم باحسان، نہیں رہ سکتے تمیز سے جدا ہو جاؤ، ایک دم نہیں ہو جاؤ کہیں آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے آپ لوگ جا کے۔ تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھیں، ان میں صلح کی کوشش کریں، جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، کسی طرح نہیں بن رہی ہو، محبت سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں، بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے، سمجھتے ہو نا؟ بچے کیا ہوتے تھے؟ بول لو نا، کیا جا رہا ہے یار؟ بچے میاں بیوی
ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے, بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے, بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا, پرانے ابا کے پاس, ٹھیک ہے نا, پرانے ابا کے پاس, اتوار بھائی آج چھٹی ہے, بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے نا. بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے, ابا نے دادی سے ملایا, چاچا ماما سے ملایا, شام کو لا کے بچے اما کے پاس چھوڑ دیے. اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں, اور ویسے بھی پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے, مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل. کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں. میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں, ابا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں, میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ یعنی پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے, لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھی اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے. تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے. تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے, تو اب ابا ذرا پہنچ رہے ہیں, وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے, 20 سال ہو جائیں گے باپ سے ملنے نہیں دے گی. ایک صاحب باپ آیا, کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے, بیوی کو طلاق ہوئی تھی, لے کے بچے غائب کر دیے, اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. خود باپ کو چھپایا ہوا, باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے, پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں؟ باپ نہیں ملنے آتا. ایک تو ظلم, اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈال دی کہ خود نہیں ملنے آتا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے. دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی. ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے, اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے. تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں, ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے, تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا, ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے. لیکن اب جب ہو گیا ہے نا, تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ, آپس میں لڑائیاں نہ کرو. بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم, جب ہو گیا ہے, فائر نکل گیا ہے, اب اس کو ہلکا لو. بولو کوئی بات نہیں یار, نہیں بن رہی تھی, اس کی کہیں اور کر دیں گے, اس کی کہیں اور کر دیں گے. آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو, ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا. تو 2 باتیں نکلی ہیں, ایک شادی کرو اچھے خاندانوں میں, پراپر عزت دار لوگوں میں, گھر بسانے والے لوگوں میں. دوسرا, اگر اس طرح کے کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ. کیا کرو؟ مٹی پاؤ. بولا کوئی بات نہیں, ان کا آپس کا مسئلہ تھا, مٹی پاؤ. باقی یہ جو ان کا اصل سوال تھا, جو ویڈیو لیک ہوئی ہے, تو وہ کیس کر دیں بھائی. یہ تو آج کل تو بڑا اس پہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ویڈیو اس طرح نہیں وائرل کر سکتے, اس پہ بہت سخت سزا ہے قانون. کر رہا تھا کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا. اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے. دائیں بائیں نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا, کوئی زیادہ خراب ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اسکالر اتنی صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں, وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی بات تو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری غلط باتیں دنیا میں شاید شیطان نے بھی نہیں کی ہوں, وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان بھی. شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ صحیح کی تھی, بالکل صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس نے. جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا, تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے, میں اس کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. شیطان نے رپورٹ پیش کی, حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا, لیکن آدم کے بارے میں, ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے, پوری اپنے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ. اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا. اس رپورٹ کو, وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے, تیرا دیا ہوا پہنیں گے, تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے, لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے. اکثر, 100% نہیں, اکثر. حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی,
تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی؟ بولو صحیح کی. اب کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو، وہ غلط باتیں کرتا ہے، غلط وعدے دلاتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں بھائی وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کہ نہیں نکلی، اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے. تو 100% غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا. لوگ اس پہ متاثر ہیں، وہ فلاں اسکالر فلاں اسکالر اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی، دیکھو یہ صحیح نکلی، دیکھو یہ صحیح نکلی. تو 100% غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو، صحیح بات ہو یا غلط بات ہو، اس میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے، کوالٹی کی ویلیو ہے. اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ. کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے. یوں ہم دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی 99 باتیں صحیح کرتا ہے، ایک غلط کرتا ہے، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہیں، صحیح باتیں بولو زیادہ. 99 صحیح ایک غلط. دوسرا وہ شخص ہے جو 99 غلط باتیں کرتا ہے، ایک صحیح کرتا ہے، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح. تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں، ہاں ایک دو غلط تو ہو ہی جاتی ہیں ہر ایک سے، اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں، ایک دو صحیح ہوتی ہیں. اس طرح سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ایک مذہبی اسکالر ہے، 99 باتیں صحیح کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا کرو. یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے بھائی. ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ آپ نے کہا یار کیا اسکالر، 4 شادیاں کیا، یہاں کر سکتا ہوں، امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں، ٹھک کر کے نا جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے. دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنا دن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب تو کسی کو. اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے، میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر نہیں چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. یہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہوں. سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں. جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحی آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا، مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں یہاں، ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے بولو نہیں دے رہی. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے، وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات، وقت بے وقت بات کر کے
ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چار دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ, تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے. کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک, تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو اس میں. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے. اس سے آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا. ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد, جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا جو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, اب صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے, یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے
لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ, اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں تو ڈر رہا ہے, نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا, وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق, آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے, تکبر میں انسان اکڑتا ہے, استغنا میں بھی اکڑتا ہے, لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے, تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع, ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے, بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی, احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع ہوں. متواضع تھوڑی ہے تو, تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے, تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی ان پہ میں تواضع کسے کہتے ہیں, احساس کمتری کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, استغنا کسے کہتے ہیں, مصلحت اور بزدلی, یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے, شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ اترا نہیں رہا ہوتا, وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے, لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں, تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا, وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں, بھائی میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی, مجھے اللہ نے یہ دیا. تو وہ سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے, ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں. ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں, ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا, اب دوبارہ آ رہا ہوں واپس, زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط, ایک چیز صحیح. تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں, صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط. تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا, چلو ایک غلط کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال, گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی, جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے, ایسا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا, اللہ نے کہا نہیں, زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں, چل بھائی جا جنت میں, ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی, اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا, اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بولنے چاہیے نا, 51 نیکیاں اور 49 گناہ, کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے, ایک غلط کر رہا ہے, اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا, سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ, اسے کہاں جانا چاہیے؟
جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نہ نہ نہ، اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو، پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن، ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں، ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نہ نہ نہ، دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہیں، ایک غلط ہے، لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے، تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو دیکھا کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، آپ نے کہا یار یہ اسکالر یہ بات کیا کرتا ہے، بالکل ٹھیک، زبردست بات کی. بیوی سے محبت کرو، غلط ہے صحیح ہے؟ یار یہ ہمیشہ میاں بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرتا ہے. عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو، زبردست، خاندانی ہو گیا. حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، زکات، یار ساری باتیں تو صحیح ہیں، مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا کرو. بھئی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے. بھئی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سجدہ کر لیا ٹھیک ہے، کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے. اتنا بھی برا نہیں ہے. یہ وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے، کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا. تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے، لیکن یہ اتنی غلط ہے، اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے. یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا؟ ہو سکتا ہے چوری کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہو، جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب. اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا؟ ہم نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ باتیں تو بھی سبھی کر لیتے ہیں. یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے، اپنی تحقیق نہیں ہے. محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں، لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، یہ غلطی ایک ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ سارے صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، محدثین، فقہا سب کو سمجھ رہے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں. اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے. یہ غلطی ایک ہے، لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا. آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں، تو آپ بھی کر لو ٹھیک ہے. کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इजमाए उम्मत क्या है? हजरत ईसा आसमानों पे जिंदा है। अब हम जब इसमें सख्ती करते हैं ना कि ये मसला इजमाई है, गामदी साहब ने जो इसकी मुखालफत की है गलत है, तो लोग कहते हैं देखो गामदी साहब कितनी मोहब्बत से समझाते हैं और ये मौलवी कैसे जज्बाती होते हैं। क्योंकि हमें इस मसले के वेट का अंदाजा है, इसलिए जज्बाती होते हैं। वजन का अंदाजा है, जिसने थोड़ा सा भी कुरान पढ़ा हो, हदीस पढ़ी हो, उसको इस मसले के वेट का बोलो अंदाजा है कि कितना वजनी है। इतना हल्का नहीं है जैसे आपने उड़ा दिया उसको तो एक्चुअली करके। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। ये तो इजमाई अकीदा है भाई, और कुरान कह रहे जो इजमाई उम्मत के खिलाफ चलेगा नुवल्लिही मा तवल्ला, जहां जा रहे हैं हम जाने देंगे उसको। ये बड़ी सख्त धमकी है, फिर उसकी कोई लगाम नहीं होगी, बेलगाम ऊंट की तरह चलता रहेगा फिर वो। इतना गलत तर्जुमा, इतना तोड़ा मोड़ा है आयत को। अब जिनको नहीं आता तर्जुमा वो तो कहेंगे कि यार तहकीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ वो कहेंगे भाई आप छोटी गलती कर लेते यार, रफुल यदैन के मसले में कर लेते, जोर से आमीन आहिस्ता आमीन, ये झगड़े चल रहे हैं हमेशा से, कर लेते। इतने बड़े मसले में आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा, जैसे इंजीनियर अली मिर्जा ने आयत का तर्जुमा गलत किया ना, खुला वाली आयत का। पूरी उम्मत का इजमा एक तरफ है और आपने कह दिया औरत को भी अदालत से डिवोर्स का हक है, जिस तरह मर्द को तलाक देने का हक है। तो ये छोटा मसला नहीं है जो इंजीनियर से जो गलती हुई है ना, ये वेट क्या है, ये बहुत वजनी वेट है। आपने जो गलती की है वो काम किया जो यहूद नसारा में भी नहीं था। आसमानी मजाहिब में हमेशा से निकाह खत्म करने का इख्तियार मर्द के पास होता है, हमेशा से। ये तो अब सेकुलर लिबरल हुकूमतों ने आके औरत को इख्तियारात दिए हैं। तो ये मसला एक है, लेकिन ये आपकी इल्मी शख्सियत को 2% का नहीं छोड़ता। इससे पता चलता है आपकी इल्म की हैसियत 2% की नहीं है, पता ही नहीं आपको कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ क्या है। तो आप बाकी मसाइल में जो पेचीदा है उनमें क्या तहकीक करोगे? तो बाज दफा मसला एक होता है, वजन उसका बोलो बहुत हैवी होता है। ये जो कहते हैं ना, इंजीनियर साहब ने 20 दफा ये दावा किया है कि औरत को भी डिवोर्स का हक है, यानी खुला के जरिए, जिस तरह मर्द को हक है। ये लतीफा है, ये लतीफा जिसको थोड़ा सा कुरान और सुन्नत का इल्म है। इतना बड़ा ब्लंडर यार, पूरा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी, और आपको ना बुखारी का पता, ना मुस्लिम का पता, ना इजमाई उम्मत का पता, तहकीक तो कर लेते। तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं जिससे पता चलता है भाई आप जिन मसलों पे तहकीक पेश कर रहे हो ना, वो तहकीक भी क्या हो जाती है, मशकूक, कि वही होगी फिर जो यहां की है। तो अगर कोई स्कॉलर 99 बातें ठीक कर रहा है, एक बात गलत करता है कि कब्र को सरदा भी जायज है, भाई ये बात तो एक ही है। फिर ये नहीं कह सकते इतनी सही बातों में अगर एक गलत हो गई, भाई वो गलत, वो ये ऐसे ही है जैसे कोई मुहक्किक डॉक्टर हो, 99 बातें सही कर रहा हो कि जब सर में दर्द हुआ करे तो 2 गोली पैनाडोल खा लिया करो। आपने कहा वेल डन, सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं यार तहकीक है इस बंदे की। भाई अगर जुकाम हुआ करे तो जो शानदा पी लिया करो। वाह 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 यार, जबरदस्त रिसर्च है। और फिर हवाले भी दे रहा हो, ये तो फला किताब में लिखा है, फला किताब में। एक दिन आके लंबी फेंक दी कि जब आपको जुकाम हुआ करे ना, गला खराब हुआ करे, तो इमली का अचार सिरका डाल के खाया करो। आई बात समझ? वजन कम करना हो तो कोल्ड ड्रिंक पिया करो। वजन कम करना हो, शुगर फ्री नहीं, ये वाली जो आम कोल्ड ड्रिंक है, ये दे दनादन आलू के चिप्स खाया करो और कोल्ड ड्रिंक पिया करो। और जितना ज्यादा वजनी होगे उतने पावरफुल होगे। गलती तो एक है मेरे भाई, लेकिन डॉक्टरों की नजर में इस डॉक्टर की 2% की वैल्यू रहेगी नहीं इस गलती के बाद। कहेंगे फेंकू एक नंबर का, भाई इसको तो कुछ भी नहीं पता यार। आवाम तो कह रही होगी तहकीक लाया है भाई, क्या लाया है? अब तक डॉक्टर मंजन बेच रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वालों से दुश्मनी थी, असल में अपना मंजन बेचना था। वेट कम करना है और कीटो डाइट और फलानी डाइट और ये डाइट और लो कार्ब, असल में डॉक्टरों का मंजन इसने दुकान बंद कर दी ना। हम खाम में खाने से, इतनी लज्जतों से हमें पराठे खा रहे थे मुफ्ती साहब के बयान सुन के, वो सारी चीजों से डॉक्टरों ने महरूम कर दिया। ये बंदा है हक परस्त, तो आवाम तो कहेगी, लेकिन डॉक्टरों की नजर में इस डॉक्टर की वैल्यू 2% की भी नहीं रहेगी। जो 99 सही बातें हैं ना, डॉक्टर कहेंगे ये भी लगता है इसकी नहीं है, ये हमारी किताबें चोरी कर करके मार्केट में लाया है, ये अपनी नहीं है कोई तहकीक।
کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلنڈر تو نہ مارتا یار. لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے, آپ گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں. زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے اور وہ کہہ رہے کہ اور کھاؤ اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ. بھائی غلطی تو ایک ہے, لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد, یہ وہ غلطی نہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی سے ہوا کرتی ہے, جو اجتہادی غلطی. یہ تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ مسائل اجماعی ہیں, قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. توحید کا مسئلہ قرآن میں مبہم نہیں ہے, 2 اور 2 بولو 4 کی طرح ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ نہ عطائی علم کسی کے پاس کلی, نہ ذاتی علم.